یہ کہانی اور اس کے تمام کردار مکمل طور پر فرضی ہیں۔ کسی بھی حقیقی شخص، مقام یا واقعے سے ان کی کوئی مشابہت محض اتفاق ہوگی۔ مصنف کی نیت کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں ہے، یہ صرف میری سوچوں کا عکس ہے، میرے خوابوں کی تصویر ہے۔ اگر کسی سے مشابہت ہو جائے تو یہ محض ایک اتفاق ہوگا۔ السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ تو چلیں جی، ناول شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ میری باتوں سے بور ہو جائیں، آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں۔ محبت کے سفر میں اب کہانی نے لیا ہے ایک نیا موڑ، جہاں ہوں گے آمنے سامنے دل، دھڑکنیں اور انا کی دیواریں۔ کیا مہک چودھری اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مان لے کہ اپنے جذبات کو، یا پھر تاہیانگ خانزادہ کی ضد سب کچھ برباد کر دے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے آتش عشق کی ایپیسوڈ نمبر 24۔ یہ کیسا سناٹا ہے تیرے جانے کے بعد، گھر کی دیواریں اب مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ شام میں جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کے گھر میں جہاں ہر وقت لڑکیوں کی ہنسی گوجا کرتی تھی، وہاں پر اب صرف سناٹوں کے ڈیرے تھے۔ لیکن آج گھر میں ایک مانوس سی مہک رچی بسی تھی۔ السلام علیکم امی جان، مہک اندر داخل ہوتے بولی۔ آ گئی بیٹے، آج دیر کر دی آنے میں، کیسا رہا آج کا دن؟ رچنا چودھری نے اسے دیکھتے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ بابا کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، مہک نے ماں کے سوالوں کو نظر انداز کرتے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ جہاں کبھی کہے بستے تھے، آج وہاں صرف یادیں سسکتی ہیں۔ انہوں نے کہاں ہونا ہے میری جان، وہیں اپنے کمرے میں۔ مہک، رچنا چودھری نے اسے آواز دی۔ جی امی جان۔ مہک جو سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگی تھی، رچنا چودھری کی آواز سنتے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھتے بولی، میں نے کچھ پوچھا ہے بیٹا؟ رچنا چودھری نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی جان، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، آ کر سب بتاتی ہوں، پہلے بابا سے مل لوں؟ مہک چودھری اتنا کہتے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا رخ آلیان چودھری کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوئی تو آلیان چودھری راکنگ چیئر پر بیٹھے بہت گہری سوچوں میں گم تھے۔ تبھی تو مہک کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ بابا جانی کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ مہک چودھری نے پاس جاتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان سے پوچھا تھا۔ لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ کہیں نہیں میری جان، کہیں نہیں میری جان، آپ کب آئی؟ آلیان چودھری نے اس کے ہاتھ پکڑتے ان پر عقیدت سے اپنے لب رکھتے کہا تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی صدیوں کی تھکان تھی۔ میں اسی وقت آئی جب میرے بابا جانی کہیں بہت گہری سوچوں میں گم تھے، مہک چودھری نے مسکراتے ہوئے جواب میں کہا تو اس کا لہجہ اچھا خاصا رندا ہوا تھا۔ میں نے کیا سوچنا ہے، میں سوچنے کا حق کھو چکا ہوں مہک، میں ہار۔ اس سے پہلے کہ آلیان چودھری اور کچھ کہتے، مہک نے جلدی سے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے انہیں خاموش کروایا۔ نہیں بابا جانی، آپ کے منہ سے یہ مایوسی والی باتیں اچھی نہیں لگتی، آپ آلیان چودھری ہیں، مہک چودھری کے بابا۔ مہک نے نہ میں سر ہلاتے آلیان چودھری کو منع کرنے کے ساتھ ساتھ تسلی دی تو دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں کو بھگوتے زمین پر گرتے ہوئے بے مول ہوئے تھے۔ میں ابیہا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا مہک، میری وہ بیٹی تو بہت نازک ہے، اسے ایک سوئی سے ڈر لگتا تھا، لیکن آج دیکھو وہ کتنی مشینوں میں گری پڑی ہے اور دن میں نہ جانے اسے کتنی سوئیاں لگائی جاتی ہیں۔ مہک تم تو بہت بہادر ہو، مجھے پتہ ہے سب برداشت کر جاتی ہو، لیکن وہ آلیان چودھری کرب کی انتہا تک بول رہے تھے۔ بابا جانی وہ اب پہلے سے ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے پاس سے ہی ہو کر آ رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اس میں کچھ امپروومنٹس بھی ہوئی ہیں، ہارٹ بیٹ بھی پہلے سے کچھ بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ مہک چودھری نے اپنے باپ کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر جھوٹ بولا تھا، لیکن سچ میں وہ بہت پریشان تھی۔ ابیہا کے بارے میں ڈاکٹرز کی رائے کچھ اچھی نہیں تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو مہک؟ آلیان چودھری نے تجسس سے پوچھا تھا، لیکن میں تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس سے آیا ہوں، تب تک تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا ڈاکٹر نے، آلیان چودھری نے مشکوک نظروں سے مہک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی اور تھوڑی دیر پہلے میں بہت ٹائم گزر جاتا ہے بابا، اور اس ٹائم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مہک نے نظریں چراتے کہا تھا۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، میں جانتا ہوں میری بیٹی مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، آلیان چودھری نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تو مہک دوبارہ سے نظریں چرا گئی۔ جو کبھی نہیں سوچا ہوتا وہ بھی زندگی میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے، مہک نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو آلیان چودھری نہ میں سر ہلا گئے۔
وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی آج ان سے جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مہک نے ان سے کچھ بھی جھوٹ بولا تھا یا کچھ چھپایا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو سب کچھ، مجھے یہ بتاؤ آج تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن کیسا گزرا؟ آلیان چودھری نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھاتے پوچھا۔ وہ جان چکے تھے کہ مہک ان سے جھوٹ بول رہی ہے، اب وہ انہیں سچ نہیں بتائے گی، وہ کل جا کر خود ہی پتہ کر لیں گے۔ یہی سوچتے وہ بات بدل گئے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی اور درد کے ساتھ ساتھ ڈر بھی دیکھ چکے تھے، کسی اپنے کو کھونے کا۔ وہ جانتے تھے مہک چاہے اوپر سے جتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کرے، لیکن اندر سے تو وہ بھی ایک لڑکی ہی ہے، اور صنف نازک جتنا جی چاہے بہادر بننے کا ناٹک کرے، لیکن رہے گی وہ جو اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن یہ صرف مردوں کی خام خیالی ہے، مردوں کو صرف لگتا ہے، حالانکہ عورتوں میں برداشت کی طاقت اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہیں زیادہ رکھی ہے۔ جو درد اور تکلیفیں ایک عورت برداشت کرتی ہے وہ مرد کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ عورت تو مرد کی بے وفائی تک، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے، وہ تک برداشت کر جاتی ہے، اور لیبر پین جن کا ایک ذرہ برابر بھی اگر مرد کو برداشت کرنا پڑ جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ وہیں مر جائے۔ اس درد کو برداشت کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے۔ بتاتی ہوں، سب بتاتی ہوں، لیکن پہلے نیچے چلتے ہیں کیونکہ آپ کی مسز بھی سب جاننے کے لیے بہت بےتاب ہو رہی ہیں۔ نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر میں آپ کو سب تفصیل سے بتاتی ہوں۔ مہک خود کو مضبوط بناتے لہجے میں تھوڑی شرارت شامل کرتے بولی۔ وہ آلیان چودھری کو چند لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن ان تکلیف دہ یادوں سے نکالنا چاہتی تھی، جسے وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ چلو بھائی، میرے منع کرنے پر تم نے کون سا مان جانا ہے؟ آلیان چودھری نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے کہا اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ بابا جانی، آپ کو گھر میں ایک دھماکے دار مہک محسوس ہو رہی ہے؟ آج تو پارٹی کروا دی مما نے، مہک چودھری نے چہکتے ہوئے کہا تو آلیان چودھری مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ارے واہ مما، بریانی، کیا بات ہے، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اور لیگ پیس میرے، مہک نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے چاولوں والے ٹرے سے ڈھکن اٹھاتے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا مما، اس میں لیگ پیس تو ہے ہی نہیں، اس نے منہ پھلاتے کہا تھا۔ یقیناً یہ دادوں کی کارستانی ہے، مہک نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مہک، بیہیو یور سیلف، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ہمیشہ کی طرح رچنا چودھری نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ کیا مما، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بریانی میں صرف لیگ پیس ہی پسند ہے، پھر بھی؟ مہک نے روٹھے انداز میں کہتے ڈائننگ ہال سے نکلتی چلی گئی۔ اوے عاقل، تو میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ مہک جب کمرے میں پہنچی تو سامنے عاقل چودھری ایک بڑی سی پلیٹ لیے کھڑا تھا جس میں بریانی کم اور لیگ پیس زیادہ پڑے تھے۔ وہاں کیوں کھڑی ہیں پیا؟ آپ جانتی ہیں آپ کے بنا ہمارے منہ سے ایک نوالا نیچے نہیں اترے گا، آئیں مل کر کھاتے ہیں، عاقل چودھری نے مہک چودھری کو مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں تو دادوں کا کیا ہے، وہ تو کچھ بھی کرتی ہیں، کرنے دینا انہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، وہ تو کچھ بھی کہتی ہیں تو کہنے دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب ساتھ ساتھ ہیں۔ ابیہا بریانی کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ہم ساتھ ساتھ ہیں، ساری بہنیں مل کر ساتھ ساتھ گنگنانے لگی، داخل ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ چپکی۔ عاقل چودھری اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکا تھا، پھر سب کہے لگاتے ہنسنے لگے۔ ٹوٹ پڑو تتاریو، حملہ، مہک نے کہا تو سب ٹرے میں سے ہی کھانے لگے تھے۔ مہک چودھری ڈائننگ چیئر پر بیٹھی تو کچھ خوبصورت لمحے اس کی یادوں کے پردوں پر لہرا گئے۔ وہ زور سے ہنسنے لگی تھی لیکن آنکھوں میں نمی اچھی خاصی گہری تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز آج 2 ماہ 5 دن بعد آلیان چودھری اور رچنا چودھری کو حیرت میں ڈال گئے۔ وہ اس کی ہنسی کی آواز سنتے اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ بظاہر تو ہنس رہی تھی لیکن آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں کو بھگو گئے تھے۔ آج بہت دنوں بعد رچنا چودھری نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی تھی، یہی سوچ کر کہ شاید گھر کا تناؤ کچھ کم ہو جائے، کیونکہ حویلی میں رچنا چودھری اپنے ہاتھوں سے بریانی بناتی تھی۔ حویلی میں ایک محفل کا سما سا بن جاتا تھا، سب خوب انجوائے کرتے تھے۔ سب بچے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچن میں پہنچے ہوتے اور جب بریانی ختم ہونے والی ہوتی تو اس وقت تو ایک ہنگامہ ہوتا سب بہن بھائیوں میں، خدا کی پناہ۔ پہلے تو لڑائی کرتے پھر ایک دم ہنسنے لگتے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں حویلی میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ یہی سوچتے رچنا چودھری نے آج مہینوں بعد بریانی بنائی تھی۔ مہک میری جان، کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتائیں۔ آلیان چودھری نے ماحول کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مما، عاقل کدھر ہیں؟ مہک نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور کشف اور میرب بھی نظر نہیں آ رہے۔ السلام علیکم، وہ تینوں گھر میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہنے لگے۔ لو وہ آ گئے، رچنا چودھری نے مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھتے کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب میں کہا۔ ارے واہ، بریانی، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ کشف اور میرب اپنے بیگ رکھتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے
चहकते हुए बोली थी। हाँ बिरयानी, और जानती हो इसमें लेग पीस भी है, वो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। महक चौधरी ने अपने सारे दर्द एक साइड करते चहकते हुए कहा। इसकी नज़रें आखिल चौधरी पर मरकूज़ थी, जो छोटी सी उम्र में ही इतना संजीदा हो गया था। महक चौधरी को इसका संजीदा अंदाज़ और उदास चेहरा बहुत तकलीफ़ देता था। इसे तो वही आखिल पसंद था जो शरारतें करते सबको छठी का दूध याद दिलाता था। कैसी हैं अपिया, दिन कैसा गुजरा? आखिल चौधरी ने महक चौधरी के पास आते पूछकर सबको हैरान किया था। मेरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा चैंप, तुम बताओ क्या किया आज और अपने नए टीचर कैसे लगे? महक चौधरी ने उसे अपने साथ वाली चेयर पर बिठाते कहा। ठीक हैं, और करना क्या है पढ़ाई के अलावा, आप कुछ करने देती हैं? आखिल चौधरी ने विचोर अंदाज में जवाब दिया तो लहजे में उदासी और नाराज़गी बैक वक्त दोनों थी। मेरे चैंप ने कौन से 3 मारने हैं इस छोटी सी उम्र में? महक चौधरी ने उसकी नाक पकड़ते हुए पूछा था। कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे अपिया के पास लेकर चलें, लेकिन आप? आखिल चौधरी कहते कहते खामोश हुआ। मैं आपको वहाँ इसलिए नहीं लेकर जा सकती क्योंकि वहाँ बच्चों को नहीं जाने देते, और जहाँ तक अबिहा आपी की बात है तो बहुत जल्द वो ठीक होकर हमारे पास आ जाएंगी। चलो शाबाश, अब जल्दी से खाना खाओ, देखो मामा ने बिरयानी बनाई है, और वो भी सिर्फ लेग पीस डालकर। महक ने उसे समझाया और रचना चौधरी ने प्लेटों में इनके लिए बिरयानी निकालते उनकी तरफ बढ़ाई। नहीं, मुझे नहीं खानी, आखिल चौधरी ने मुंह बनाते हुए कहा। आखिल मेरी बात सुनो, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो छोटे रह जाओगे, और अगर आप छोटे रह गए तो फिर हमारी हिफाजत कैसे करेंगे? महक की बात सुनते आखिल चौधरी चुपचाप अपनी प्लेट पकड़े खाने लगा। ना कोई शरारत, ना कोई बहस। महक चौधरी तड़प ही तो गई थी अपने लाडले भाई की इतनी संजीदगी पर। महक, तुमने बताया नहीं कैसा दिन गुजरा यूनी में? रचना चौधरी ने फिर से वही सवाल दोहराया। मामा बहुत अच्छा गुजरा है, बताया तो है, महक ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो आलियान चौधरी और रचना चौधरी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो यूनी में ही था, लेकिन मेरा उससे कोई सामना नहीं हुआ। आप लोग टेंस मत हों, मैं ठीक हूँ। महक चौधरी ने उनकी आंखों में सवाल देखते कहा। हमें इसके बारे में जानना भी नहीं है महक, दोनों ने एक साथ कहा था। बाबा जानी प्लीज़, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, आप जानते हैं ना कि मुझे गलत बात पसंद नहीं। मैं तो किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती, तो यहाँ पर तो बात मेरी ज़ात की थी, मैं कैसे बर्दाश्त करती? महक चौधरी ने ना बताने का कहते सब बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ। रचना चौधरी ने कुछ कहना चाहा तो आलियान चौधरी ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। तुम जानती हो महक, तुमने किसको थप्पड़ मारा है? आलियान चौधरी ने उसके चेहरे की तरफ देखते पूछा था। महक मेरी जान, तुम्हारे बाबा बहुत कमज़ोर हैं, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। ये कहते आलियान चौधरी बेबसी की इंतहा पर थे, दिल में दर्द उठा था। कुछ नहीं होता, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ बाबा जानी, और आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। और हाँ, आज के बाद आप खुद को कमज़ोर नहीं कहेंगे। आलियान चौधरी कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। चलें अब सब मज़े से बिरयानी खाएं, मैं तो पेट भर के खाऊंगी आज, बहुत अरसे बाद कुछ मज़े का खाने को मिला है। महक चौधरी ने अपनी टोन में वापस लौटते कहकर खाना शुरू किया। उसने अपनी प्लेट में से लेग पीस को कांटे से निकालकर आहिल की तरफ बढ़ाया तो वो चुपचाप मुंह खोले खाने लगा, तो बाकी सब भी खाना खाने लगे। महक मेरी जान, ज़रा एहतियात करना आप, आलियान चौधरी ने परेशान होते कहा। अच्छा बाबा जानी, आपकी कसम, बहुत ख्याल रखूँगी खुद का भी और इन सब का भी, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरे साथ खड़े होंगे इसी तरह। महक ने मुस्कुराते हुए कहा। चलें जी, मेरा तो हो गया, मैं अब चलती हूँ और सुंदस को भेज देती हूँ। महक चौधरी ने आलियान चौधरी के पास आते उनके बालों पर लब रखते हुए कहा। बेटे मैं साथ चलता हूँ, रुको ज़रा। आलियान चौधरी ने अपने चेयर पीछे खिसकाते उठते हुए कहा। नहीं बाबा जानी, आप यहाँ बैठें, आराम से खाना खाएं। नुमान अंकल हैं ना मेरे साथ, आप अगर हो सके तो सुंदस को जाने के लिए मनाएं, कुछ दिन रह गए हैं, एडमिशन की डेट ख़त्म होने वाली है। महक चौधरी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बिठाते हुए कहा। मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, आपकी ही बेटी है और आपकी तरह ही ज़िद्दी भी। आलियान चौधरी ने महक के जाते रचना चौधरी की तरफ देखा तो वो जवाब देते आखिल के मुंह में निवाले डाल गई। मामा मैं खुद खा सकता हूँ, अब इतना भी छोटा नहीं हूँ। रचना चौधरी ने जो ही दूसरा निवाला आखिल की तरफ बढ़ाया तो वो इनकार करते हुए बोला। हाँ हाँ जानती हूँ आप बड़े हो गए हैं, लेकिन अपनी मामा के लिए आप हमेशा छोटे बच्चे ही रहेंगे। रचना चौधरी ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। देख रहे हैं आप, जब बहन खिला रही थी तो चुपचाप खा रहा था, लेकिन माँ के आगे कैसे ज़ुबान चला रहा है। रचना चौधरी ने आलियान चौधरी से शिकायत लगाते हुए कहा था। आपका बेटा है, बिल्कुल आप पर गया है। आलियान चौधरी ने कंधे उचकाते कहा तो रचना चौधरी ने उन्हें घूर कर देखा। थोड़ी तवक्कुफ़ के बाद फिर से बोली, तो आप सुंदस को समझाएंगे, आपको लगता है कि वो मान जाएगी? रचना चौधरी ने आलियान चौधरी की तरफ देखते हुए अगला सवाल किया।
وہ سندر سے رچنا مہک نہیں مان جائے گی۔ آلیان چودھری نے اتنا کہتے چیئر سے اٹھتے وہاں سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ سر باہر تاہیانگ خانزادہ آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ابھی وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے کہ پیچھے سے ملازم کی آواز سنتے رکے تھے۔ ان سے کہہ دو راہین مجھے نہیں ملنا ان سے۔ پلیز انکل، ایک پھانسی کے مجرم کو بھی آخری بار اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ آلیان چودھری اپنی ملازم کو حکم صادر کرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے کہ پیچھے سے آتی آواز پر ٹھٹک کر رکے تھے۔ ان کی پکڑ ریلنگ پر مضبوط ہوئی تھی، چہرہ غصے سے لال انگارا ہوا تھا۔ بے اختیار ہی وہ منحوس لمحے یادوں کے پنوں پر لہراتے دل کا درد بڑھا گئے تھے۔ ان کے چہرے کی رنگت پل میں بدلتے ہوئے سفید پڑنے لگی تھی۔ کیوں نہیں، تمہیں بھی موقع ملے گا، لیکن پہلے اس خبیث کو ڈھونڈ کر لاؤ میرے سامنے اور کرو میری ابیحہ کو پہلے جیسا۔ لوٹاؤ میرے گھر کی ساری خوشیاں، ساری رونقیں، لوٹاؤ میری بیٹی کی وہ عزت جو لوٹا سکتے ہو۔ جس دن سب پہلے جیسا ہو گیا، اس دن تمہارے دھوکے کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس دن میں تمہیں بھی سنوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ آلیان چودھری کرب کی انتہا پر پہنچ کر دھاڑتے ہوئے کہتے اوپر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ وہ خود اب اس قصے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تاہیانگ خانزادہ ہر روز ان کے پاس آتے یہی سوال کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ چپ سادے بیٹھے رہتے۔ لیکن اب یہ سب ان کی برداشت سے بھی باہر ہو رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اس لڑکے کا ضبط بھی آزما رہے تھے۔ خانزادے کبھی بھی اپنی انا سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے، اور یہ بات آلیان چودھری اچھی طرح سے جانتے تھے، اور انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا ہمسفر چاہیے تھا جو اپنی انا سے آگے ان کی بیٹی کو رکھے، اس کی خواہشات، اس کی محبت کو رکھے۔ اور یہ خانزادہ پچھلے 2 ماہ سے اپنی انا کو رونتے ہر روز ان کے پاس آ کر التجائیں کر رہا تھا کہ اسے صرف ایک دفعہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے۔ آلیان چودھری چونکہ نرم دل کے مالک تھے، وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن مہک چودھری، وہ اس معاملے میں بہت شفاق اور ضدی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ ان کی بات سنتے سر جھکائے مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ آلیان چودھری چہرے پر شفاقی کا نقاب چڑھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ ماما پلیز آپ ہی سفارش کر دیں۔ تاہیانگ خانزادہ نکاح کے بعد رچنا چودھری کو ماما کہنے لگا تھا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح منہ بناتے اب رچنا چودھری کی طرف بڑھا۔ سات شکر کے اتنے دنوں کی محنت کے صلے میں اسے گھر کے چند افراد کی حمایت مل چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی حمایت سے اسے کوئی خاطر خواہ نتائج تو نہیں مل رہے تھے، لیکن خیر، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ السلام علیکم جیجو۔ تاہیانگ خانزادہ جب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو سب بچوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سب پارٹنر؟ تاہیانگ خانزادہ نے چہکتے ہوئے پوچھا، اور آگے بڑھتے سب سے پہلے سر جھکاتے رچنا چودھری سے پیار بٹورا تو وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ تو تاہیانگ خانزادہ مسکراتے ہوئے اب اس چیئر کی طرف بڑھا جہاں سے اس کی دشمنیں جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئی تھی، اور جاتے جاتے اس نے میرب اور کشف کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے بڑی بھائی کا فرض نبھایا اور آخل کے ساتھ اپنے طریقے سے شیک ہینڈ کیا۔ ارے واہ، بریانی کھائی جا رہی ہے، اور وہ بھی اکیلے اکیلے۔ تاہیانگ خانزادہ نے چیئر پر بیٹھتے اسی پلیٹ میں سے کھانا شروع کر دیا تھا جس کو وہ آدھا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ارے بیٹا رکو، وہ کسی کا جھوٹا ہے، میں الگ سے ڈال دیتی ہوں، رچنا چودھری نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، ان کا جھوٹا کھانے میں جو مزہ ہے نا، وہ کسی سویٹ ڈش میں بھی نہیں ہے، مجھے بس یہی کھانا ہے۔ اچھا چلو ادھر دو، میں اور ڈال دوں۔ رچنا چودھری نے تعصب سے سر نہ میں ہلاتے ہاتھ بڑھاتے پلیٹ پکڑانے کا کہا تھا، جس میں آدھی پلیٹ بریانی کی اور آدھی بوٹی پڑی تھی، وہ جو چھوڑ کر گئی ہیں مجھے یہی کھانا ہے، کیونکہ مجھے اپنا پیار بڑھانا ہے۔ تاہیانگ خانزادہ نے چمچ کے ساتھ چاولوں کا نوالا منہ میں ڈالتے آنکھیں بند کرتے اس پری پیکر وجود کو اپنے قریب محسوس کیا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اس چمچ پر موجود تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک چمچ کو منہ میں ڈالے آنکھیں بند کیے مسرور انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ سب کی نظریں اب اسی کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ لگتا ہے جیجو کو بریانی بہت سے زیادہ پسند آ گئی ہے، کشف نے شرارتی انداز میں کہا۔ تو تینوں بہن بھائی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ دبانے لگے۔ رچنا چودھری افسوس سے سر نہ میں ہلاتے ٹیبل پر انگلی سے نوک کرتے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائیں تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھول گیا۔ وہ بریانی بنی ہی اتنے مزے کی ہے کہ مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے گئی تھی، تاہیانگ خانزادہ نے اب جزبز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں واقعی، ماما کے ہاتھ کے بنے کھانے ہوں یا پھر رانو کے ہاتھ کا بنا بے سواد کھانا، جیجو آپ کو تو ہر کھانا ہی مزے کا لگتا ہے، میرب نے نہ سمجھی سے کہہ دیا تھا۔ میرب بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، وہ بھی مزے کا کھانا بناتی ہے۔
रचना चौधरी ने उसे डपटते हुए कहा, हाँ हाँ मेरा खाना तो बुरा ही लगेगा ना, अब बीबी जी खुद जो खाना बनाने लग गई हैं। रानू बिरयानी की ट्रे पकड़े डाइनिंग रूम में दाखिल होते नरूठे अंदाज में बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है रानू, बच्चे तो मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ का खाना भी मज़े का होता है, तभी तो ताहियांग भी मज़े ले लेकर खाते हैं। रचना चौधरी ने रानू का अनरूठा अंदाज देखते उसे मनाते हुए कहा और साथ ही अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए अपने होंठ को दांतों से काट गई। वो दबी दबी मुस्कुराहट के साथ ताहियांग खानज़ादा की तरफ ही देख रही थी, जो अभी भी मसरूर अंदाज में चम्मच अपने मुंह में डाले आंखें बंद किए बैठा था, जो इस वक्त ब्लैक कलर के सूट में मलबूस था। ब्लैक कलर में उसका दूधिया सफ़ेद रंग और निखर जाता था, माथे पर बिखरे बाल और आंखों में रत जके की लाली। वो वजाहत का अल्लाह शाहकार मर्द इन बाप बेटी की बेइज्जती की भेंट चढ़ रहा था। बज़ाहिर तो वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द कब और हिजरे यारा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। इन्हें अब अपनी बेटी की किस्मत पर रश्क हुआ था, लेकिन इसकी बेइज्जती और हरकतों पर उन्हें गुस्सा भी आया था। हाँ हाँ जानती हूँ कि इन्हें मेरा खाना कितना पसंद है, ये तो बस छोटी बीबी जी की वजह से खा जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा इन्हीं का बचा हुआ खाना खाते हैं, क्योंकि इसमें इनके हाथ जो लगे होते हैं। बीबी जी का जूठा खाना ही इन्हें मज़े का लगता है बस। मुझे अच्छी तरह याद है जब एक दिन मैंने खाना बदल दिया था तो साहब जी ने कितना डांटा था और औकात याद दिला दी थी मुझे मेरी। रानो कुछ याद करते बोलना शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। ताहियांग खानज़ादा उसको घुरियों से नवाज रहा था। रानो ये क्या कह रही है, तू चुप कर, रचना चौधरी ने उसे डपटते हुए कहा। ठीक ही तो कह रही है, इसमें गलत क्या है, वो ठीक ही तो कह रही है। ये यहाँ खाना खाने नहीं हमारी बेबसी का मजाक उड़ाने आते हैं। बाहर से आती सुंदस ने कहते ताहियांग खानज़ादा की तरफ नखवत से देखा था। ताहियांग खानज़ादा के अंदर कुछ छनाके से टूटा था। सुंदस भी अपनी बहन की तरह जालिम थी। किसी के दिल को किरचियों में कैसे तोड़ना है, ये कोई इन दोनों बहनों से सीखे। वाकई में तुम दोनों ठीक कह रही हो, मुझे सिर्फ इसका बचा हुआ खाना ही पसंद है, क्योंकि इस खाने में इसके हाथों और होंठों का लम्स होता है। आगे भी तफसील से बताऊं या? लेकिन अगले ही पल वो ढीठ बनकर सबूत देते बेबाक जवाब देते देते बच्चों का ख्याल करते हुए बात को अधूरी छोड़ गया था और फिर उनसे पूछते हुए सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा कि मैं आगे भी सब हकीकत तुम लोगों को बच्चों के सामने बताऊँ या तुम लोग समझ चुकी हो। इसकी बातें जो वो आधी अधूरी कहकर अब उनकी तरफ सर्द निगाहों से देख रहा था, सुनते और समझते हुए सबके चेहरे लाल सुर्ख हुए थे। इसे अपना और अपनी दुश्मन जान का जिक्र यूं सरे महफिल करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुंदस का रवैया इसे ये सब करने पर उकसा गया था और दूसरी तरफ किसी का पारा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था। रचना चौधरी भी शर्म से चेहरा फेर गई थी। अम्मी जान आपको क्यों शर्म आ रही है? शर्म तो इन्हें आनी चाहिए जो मुझे यूं तड़पा कर मज़े ले रही हैं और मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हैं। ताहियांग खानज़ादा ने गुस्से से दांत कचकचाते हुए कहा तो लहजा एकदम सर्द था। सारा मज़ा ख़राब कर दिया खाने का। वैसे मुझे ये बताओ, तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्या, या फिर कुछ ख़ास क्लासें ले रखी हैं उससे? जैसे उसे पता है कि कहाँ कब और कैसे चोट देनी है मुझे, वैसे ही तुम्हें भी पता है कि मुझे किस तरह सताकर खाना खाने से बाज रखना है। ताहियांग खानज़ादा ने अब अपनी आंखें चुदियाँ करते सुंदस से इस्तफसार चाहते हुए कुछ सवाल किया था। तो आपको कौन कहता है कि रोज़ मुंह उठाकर यहाँ पहुँच जाया करें? सुंदस ने भी उसी के अंदाज में दांत कचकचाते हुए पूछा था। इसके दोनों हाथ कमर की साइडों पर पिन थे। किसी ने आपको दावत तो नहीं दी कि आ जाओ भाई, हमारे घर में मुफ्ते का राशन बंट रहा है, आ जाओ? सुंदस की बातें सुनते ताहियांग खानज़ादा का चेहरा खिफ़त से सुर्ख हुआ था, लेकिन ये खिफ़त और शर्मिंदगी बस चंद पल के लिए ही थी। सुंदस, रचना चौधरी ने सुंदस को आंखें दिखाते घूरा। मम्मा आप हमेशा हमें ही गलत कहा करें, सुंदस ने चिढ़ते हुए कहा था। चलो तुम लोग शाबाश अपने कमरों में, इन दोनों का तो रोज़ का है। रचना चौधरी सुंदस को घूरी दिखाते आखिर मीरब और कश्यप को उठाते कमरों में भेजने लगी। वो जानती थी कि आगे अब क्या होने वाला है। गुड नाइट जीजू एंड बेस्ट ऑफ लक। हम लोग बस आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही आपको इनके गुस्से और कहर से बचाए। वो तीनों दुआएं देते गुड नाइट कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हाँ हाँ बस दुआएं ही करना, कभी हेल्प मत करना, ताहियांग खानज़ादा ने दिल में सोचते हुए दांत कचकचाते हुए उन्हें घूर कर देखा। शुक्र पड़े कि दुआएं तो मिल रही हैं ना, वरना अगर बीबी जी यहाँ होती तो। नूरनी ने भी मुदाखलत करते कुछ कहना चाहा तो ताहियांग खानज़ादा की आंखों में गुस्सा देखते बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे।
मरो तुम दोनों, मुझे तो खाने दो, आज इतने अरसे बाद कुछ ढंग का खाने को मिल रहा है। ताह्यांग खानज़ादा ने अपने खाने की तरफ मतवज्जे होते हुए कहा और उसकी बची हुई बिरयानी मज़े ले लेकर खाने लगा तो तीनों तासुफ से सर ना में हिलाते उसे घूर कर देखने लगी। क्या चीज़ था ये बंदा भी, हाय इसके होंठों की मिठास, ओह आह। ताह्यांग खानज़ादा ने अपने अंगूठे और उंगलियों को होंठों पर रखते ड्रामाई अंदाज में किस करते हुए सुंदस की तरफ देखते आंख विंक की तो वो और गुस्से से भड़क उठी। रचना चौधरी चाय का कप पकड़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो पीछे से ताह्यांग खानज़ादा ने ये शरारत की थी। अम्मी जान, क्या मैं उम्मीद रखूं? साथ ही उसने रचना चौधरी को भी ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए पूछा था। नहीं बेटा जी, पहले चौधरी साहब की शर्त पूरी करो फिर बात होगी। खाना खाओ और घर जाओ। रचना चौधरी ने भी आलियान चौधरी वाली बात दोहराई और अपने कमरे की जानिब बढ़ी। सुन लिया, अब जाएं यहाँ से। लेकिन एक मिनट, आप जाएंगे कौन से घर में? मैंने सुना है कि आप तो बेघर हो चुके हैं। तो फिर क्या किसी अनाथ आश्रम में पनाह ले रखी है या फिर? सुंदस ने फिर से ताह्यांग खानज़ादा के ज़ख्म कुरेदने शुरू किए थे, लेकिन इसकी लाल अंगारा होती आंखों को देखते उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो कुछ ज़्यादा ही कह गई थी। सुंदस, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम? हाँ। ताह्यांग खानज़ादा इतना कहते तन फन करते वहाँ से निकलता चला गया। बस या फिर अभी कुछ और बाकी है? रचना चौधरी वापस आते सुंदस को गुस्से से घूरते हुए पूछने लगी। तुम दोनों बहनें बाज आ जाओ सुंदस। वो अगर कुछ कहता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं तुम दोनों जो मुंह में आएगा बकती जाओगी। वो अगर बर्दाश्त कर रहा है तो इसलिए कि इससे छोटी सी गलती हो गई। छोटी गलती मॉम? सीरियसली? ये छोटी गलती थी जो बाबा जानी को मौत के मुंह तक ले गई थी? और अपिया, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हैं एक जिंदा लाश की तरह। हाँ, आपको ये गलती छोटी लगती है? सुंदस तो गुस्से से फाटी पड़ी थी। हाँ, मानती हूँ उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है जो उसे तेरी बहन जैसी पत्थर दिल लड़की से मोहब्बत हो गई। बस यही गुनाह है इस दीवाने का। इसे कितनी दफ़ा समझा चुकी हूँ कि ना आया करे यहाँ, लेकिन पता नहीं क्यों रोज़ आ जाता है तुम लोगों से बेइज्जत होने। रचना चौधरी बढ़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ी। सुंदस वहीं डाइनिंग चेयर पर सर पकड़कर बैठ गई। सुंदस दीदी, आप परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। रानो ने इसके कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी। पता नहीं रानो कब सब ठीक होगा, डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिला रहे। तुम बस दुआ करो, ना हो सकता है कि वो तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। सुंदस ने उदास लहजे में कहा। आप खाना खाओ जी, अल्लाह सब बेहतर कर देंगे। मैं तो दुआ करती हूँ, लेकिन आप भी दुआ करो ना। रानो ने उसे तसल्ली देते हुए और समझाते हुए कहा। क्या वो मेरी दुआ कबूल करेगा रानो? मैं बहुत गुनहगार हूँ। सुंदस ने उदासी से पूछते रानो की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी देखते रानो तड़प उठी। ना बीबी जी, मायूसी वाली बातें नहीं करते। मायूसी कुफर है बीबी जी। आप नमाज शब पढ़कर दुआ करना। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो रात के पिछले पहर बावजू होकर 2 रकत नमाज पढ़कर दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। वो कहता है कि मुसीबत में सब्र और नमाज से काम लो। जो लोग मुसीबत में मुझे पुकारते हैं मैं उनकी ज़रूर सुनता हूँ और जो उनके हक़ में बेहतर हो वो दुआ कबूल भी करता हूँ। रानो के अल्फाज वहीं मौजूद कई लोगों के दिलों को शर्मसार कर गए थे। अच्छा चलो बीबी जी, अब आप खाना खाओ, मुझे बर्तन समेट कर किचन भी तो साफ़ करना है। सुंदस, तुम खाना खाने के बाद कमरे में आओ, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। रचना चौधरी इतना कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। लहजा उसी तरह सर था। सुंदस उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते देख रही थी। उसे अपनी माँ की चाल में लड़खड़ाहट वाज़िया महसूस हो रही थी। वो इन सब हालात से कितना थक चुकी थी ये सुंदस अच्छी तरह जानती थी। इसे भी एहसास था कि वो अब गलत कर रही है। जब एक इंसान जिसका कोई कसूर भी ना हो, वो आपकी तबाही के वक्त वहाँ मौजूद भी ना हो और वो हर मामले से बेखबर भी हो, फिर भी उसके बावजूद वो बार बार आकर आप सबसे माफ़ी मांगे, तो वो शायद नहीं बल्कि यकीनन आपसे मोहब्बत करता है। आपके साथ उसकी दिली वाबस्तगी जुड़ चुकी होती है, तभी तो वो बार बार आपके दर पर आता है, वरना किसी को क्या मजबूरी। वो भी इतने वजी और पुरकशिश मर्द को जो वजाहत का आला शाहकार हो, जिसके लिए लड़कियों की लाइन्स लगी हों। वो सच में एक दीवाना ही है जो अपनी ही जलाई हुई आतिशे इश्क में जल रहा है। महक, तो क्यों नहीं समझ रही? क्यों तेरा दिल इतना पत्थर का हो गया है? बस कर दे महक उसे सताना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुंदस प्लेट में चम्मच घुमाते हुए ख्यालों में बड़बड़ा रही थी। आप ही इन सबको लगता है कि महक पत्थर की बनी है, इसे दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन आप तो सब जानती हैं ना। सबसे पहले आपने ही तो इस पत्थर में सुराख होते देखे थे ना। आपके सामने ही तो इकरार मोहब्बत करने का वादा किया था मैंने, लेकिन वो खुद ही नहीं आए तो इसमें मेरा क्या कसूर था?
اور پھر جو انکشافات اس دن ہوئے تھے، کیا وہ معمولی تھے؟ کیا میں مہک ابیحہ کا ہاتھ پکڑے اپنے ہی زخم کو ریتتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی؟ تو دروازے کے باہر کھڑا وجود تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں کو بھگوتے زمین پر گرتے ہوئے بے مول ہو رہے تھے۔ وہ درد کی انتہا پر تھا، اندر وہ تڑپ رہی تھی اور باہر وہ تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسی تڑپ تھی، یہ کیسی جلن تھی آتش عشق کی، جو دونوں کے وجودوں کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ وہ راکھ ہو رہے تھے یا کندن، یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ اور وہ سامنے بیڈ پر پڑی ہوئی ایک بے جان وجود کی طرح لڑکی، جو ان دونوں کے محبت کی گواہ تھی۔ مسز ہان، مانگنے پر تو خدا بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پھر تم کیوں معاف نہیں کر دیتی؟ ایک چھوٹی سی غلطی ہی تو ہوئی تھی مجھ سے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور پھر میں اس محبت کو پانے کے لیے جو ٹھیک لگا کرتا گیا۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مانتا ہوں مجھے اس وقت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے تھا، لیکن ہو گئی غلطی، کیا کروں میں؟ اگر خدا معاف کر سکتا ہے تو پھر تم کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ وہ رات کے پچھلے پہر جب اسے ڈاکٹر، جو اس کا دوست بھی تھا، اس نے کنفرم کر دیا تھا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے، تو وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوتے، اس کے پاس آ کر اس کے پاؤں میں بیٹھتے، اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں سے معافی مانگ رہا تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں مسز ہان، پچھلے 2 ماہ اور 4 دن 14 گھنٹے سے مجھے پیاسا صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آتش عشق ہے کہ سینے میں بھڑکتی ہی جا رہی ہے، یہاں بہت درد رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بول رہا تھا، یہاں پر اپنے لبوں کا نہ سہی پر ہاتھوں کا لمس ہی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دو، تاکہ اس بے قرار دل کو تھوڑا سا تو قرار آ جائے۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اپنے سینے میں سکون کو اترتے محسوس کیا۔ وہ اپنے بازو کو کھینچتے محسوس کرتے نیند میں تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ وہ کافی دیر تک کسی طرح اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے ایک ٹک دیکھتا رہا، پھر اپنے آپ پر سے اختیار کھوتے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھونے کی گستاخی کر گیا۔ اس کے بعد اس کے لب رکے نہیں تھے، وہ ساری رات اسی طرح گستاخیاں کرتے ہوئے اپنے شعلے میں جلتے دل پر اس کے لمس کی پھوار ڈالتے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک اپنے ہونٹوں سے چھوتے اپنے اندر لگی جلتی اس آتش عشق کو جتنا بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ مسجدوں سے آتی اذانوں کی آواز سنتے رکا تھا۔ گڈ مارننگ مسز ہان، اب صبح یونی میں ملاقات ہوگی، اور میں آج آپ سے نئے انداز میں ملوں گا۔ آپ کو اپنا دیوانہ نہ بنایا تو میں خانزادہ نہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو شدت بھرا بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور تیزی سے وہاں سے چلتا گیا، کیونکہ اسے دی گئی میڈیسن کا اثر اب ختم ہونے والا تھا، جو اس نے ڈاکٹر مرتسم سے کہہ کر مہک کو جوس میں ڈلوا کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے اس وقت نیند نہ ملی تو سارا دن چڑچڑی بنی گھومے گی، لیکن یونی ضرور جائے گی، اور پھر اپنا سارا چڑچڑاپن بیچارے پتہ نہیں کس پر اتارے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کل سارا چڑچڑاپن مجھ پر ہی اترے، کیونکہ میں سامنا کروں گا میڈم کا ایک نئے انداز سے، اور فی الحال میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ سوچتے گہرا مسکرایا تھا۔ نئی امید، نیا سفر، وہ اپنی کمر کس چکا تھا، اسے اب ہر حال میں پانا ہی ہے، پھر چاہے جو ہو جائے۔ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ قانون کا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ پیچھے سے آتی ہوئی آواز پر رک کر پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، چلیں گھر؟ ڈاکٹر مرتسم کی آواز پر تاہیانگ خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، تو نے بتایا نہیں بھی، آج اتنی خوشی، بہت دنوں بعد تجھے اتنا خوش دیکھ رہا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر مرتسم نے اس کی نظروں میں سوال دیکھتے کہا تھا۔ ہاں یار، کچھ سوچ رہا ہوں، کچھ امید لگی ہے ہاتھ۔ وہ ڈاکٹر مرتسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے چلتے ہوئے بولتے ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ اب ان دونوں کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ آریان خانزادہ کے مینشن سے نکلنے کے بعد تاہیانگ خانزادہ اپنے اسی دوست کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کر رہا تھا۔ وہ دونوں اب فائنل ایئر میں تھے تو انہیں اکثر اوقات ہاسپٹل کی ڈیوٹی سونپ دی جاتی۔ تاہیانگ خانزادہ اور مرتسم دونوں بہت ذہین تھے، ان کے سکلز کی وجہ سے انہیں پارٹ ٹائم چند گھنٹوں کی جاب مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تاہیانگ خانزادہ کا ہیکنگ والا کام بھی اسے اچھی خاصی انکم دے رہا تھا۔ مختصر یہ کہ تاہیانگ خانزادہ اپنے والد کے سپورٹ کے بغیر بھی اچھی خاصی لائف گزار رہا تھا کہ ایک دن اچانک رانیہ خانزادہ کی کال نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔
وہ ساری ناراضگی بھولتے سب چھوڑ چھاڑ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ سامنے مشینوں میں جھکڑے اپنے باپ کو دیکھتے وہ گجرہان جانے کی بجائے پہلی فلائٹ پکڑتے لندن کے لیے نکل چکا تھا، اور اسی سفر سے ہوئی تھی اس کی بدقسمتی شروع۔ یہ بات وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں کہتا ہوں اپنی زبان کو لگام لگاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تو حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ یہ سچ کہہ رہی ہیں انکل، میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ آپی، آج جب وہ آئیں گے نا تو میں ان سے اقرار محبت کر کے انہیں اپنی اونچی مسند پر بٹھا لوں گی، تو دیکھنا وہ میرے لبوں سے اقرار محبت سنتے منہ چوم لیں گے۔ میرا منہ ہی نہیں، وہ تو اپنی شدتیں ڈھائے گا ان لبوں پر۔ آلیان چچا، کیا ہوا؟ کوئی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے رسپانس پر آپ کو اگلی ایپیسوڈ جلدی ملے گی۔ تو چلیں شاباش، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور آگے آپ اس کا اینڈ کس طرح کا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے تو ابھی بہت ایموشنل اور لمبی چلنے والی یہ سٹوری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور دعا میں مجھ غریب کو بھی یاد رکھیں۔